اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تہہ دل سے تمام ناظرین حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی گزشتہ دن سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس گزرا، تو اس پر لوگوں کو بہت زیادہ تشویش ہوئی، اور کچھ لوگ ہیں کہ جن کا یہ اعتراض بھی پیدا ہوا کہ داتا تو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو آپ ان کو داتا کیوں کہتے ہو؟ سب سے پہلے داتا کا بیسک کانسیپٹ سمجھیں کہ داتا کا مطلب کیا ہے۔ داتا کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنے والا، دینے والا۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے نیک بندے بھی دیتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا داتا ہونا اور اللہ کے نیک بندوں کا داتا ہونا، دونوں میں ڈفرینس ہے۔ اب ہم کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کو، ولی کو اگر ہم داتا کہتے ہیں تو ہم یہ سمجھ کے تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ جس طرح اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس طرح یہی دیتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں داتا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ چیز پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح داتا ہوا اس طرح اللہ کے نیک بندے داتا نہیں ہیں۔ تو یہ ہم نے ایک طریقے سے لغوی طور پہ مانا جانا کہ داتا کا مطلب کیا ہے۔ آئیے ہم داتا کو سمجھتے ہیں کہ واقعی اللہ کے نیک بندوں کو داتا کہنا درست ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قال انما انا رسول ربک لاہب لکی غلاما زکیہ۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کوئی اولاد نہیں تھی اور آپ کافی ضعیف ہو گئی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہی پیغام پہنچایا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے کی خوشخبری پہنچائی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں در حقیقت بیٹا کون دیتا ہے، اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ لِأَهَبَ لَكِ، یعنی میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عطا کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اپنی طرف، لیکن بیٹا کون دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت سے، عطا کردہ طاقت سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا دے رہے ہیں۔ تو اس سے ایک ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ در حقیقت چیزیں عطا کرتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، مقرب بندے وہ ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس طرح داتا کہنا داتا صاحب کو بالکل درست ہے۔ اسی طرح اگر ہم احادیث طیبہ کی طرف آئیں تو بخاری شریف کی حدیث نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے حبیب، پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے، تو اللہ کی عطا کردہ اشیاء سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے اللہ کے نیک بندے مسلمانوں میں، اللہ کی دیگر مخلوقات میں وہ نعمتیں تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں وہ اگر کسی مخلوق کو، کسی مسلمان کو کوئی چیز دیتے ہیں، کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کرتے ہیں۔ تو ہمیں بخاری شریف کی حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ داتا صاحب کو داتا کہنا بالکل درست ہے، کیونکہ داتا کا مطلب بھی دینے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی داتا ہے، اور اللہ کے عطا سے، اللہ کی عطا سے اللہ کے نیک بندے بھی داتا ہے۔ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے، تو یہ آج ہم نے جانا قرآن پاک کی آیت سے بھی اور حدیث طیبہ سے بھی کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہمیں عطا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا داتا صاحب کو داتا کہنا بالکل درست ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اعتبار سے یقین نہیں رکھتا
تو وہ قرآن پاک کی آیت کو پڑھ لے، قرآن پاک کی آیت کو سمجھ لے یا پھر حدیث طیبہ کو سمجھ لے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کے حق میں سمجھنا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ سمجھ جائے گا۔ اگر اس کے حق میں سمجھنا نہیں ہے تو وہ گرچہ کتنی حدیثیں پڑھ لے، گرچہ کتنی آیتیں پڑھ لے، لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ کریم ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے نیک بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔